الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنهم ناطق بفمه. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى في الحلم والكرم. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین حاضرین و کرام، حاضرین سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کے اس جمعۃ المبارک کے ہفتہ وار درس قرآن میں آج ہم نے سورۃ نبا کی 12 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 17 تک. ہم انشاءاللہ العزیز آج ان کا ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے. بارگاہ رب القدوس سے یہ دعا ہے، رب کریم حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی، یقین کی توفیق بخشے، اور ہمارے ایمان کو رب تعالی مضبوط فرمائے.
گزشتہ جمعہ پر ہم نے سورۃ نبا کی پہلی 5 آیات کا درس دیا تھا، اور یہ سورت جو ہے اس میں رب تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لوگ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو قیامت کیا ہے کہ عنقریب تم اس کو جان لو گے، ہاں اچھی طرح تم اس کو جان لو گے۔ تو چونکہ عرب جو تھے، قریش مکہ، کفار مکہ، وہ قیامت کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کس طرح پاسبل ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہماری لاشوں کے ذرات جو ہے جسم کے، وہ اڑ کر کچھ ہوا میں بکھر جائیں، کچھ آگ میں چلے جائیں، کچھ دریاؤں سمندروں میں چلے جائیں، جانوروں کے پیٹ میں چلے جائیں، ہاں جی، اور مٹی کے ذرے اڑ جائیں، ہڈیاں بربری ہو جائیں اور صدیاں گزر جائیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کو جمع فرمائے گا؟ تو قیامت کا انکار کرتے تھے کہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ یہ سارے مردے پھر اکٹھے ہو کر زندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں۔ تو اسی کا ذکر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم عنقریب جان لو گے، ہاں تم اچھی طرح جان لو گے کہ قیامت آئی ہے۔ اب جب وہ لوگ انکار کرتے تھے کہ قیامت کیسے آئے گی، تو رب تعالیٰ جل شانہ جیسے باقی صورتوں میں قرآن مجید کے مختلف مقامات پر رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، اس صورت میں بھی رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے اتنی مثالیں دے کر کہ کیا میں یہ نہیں کرتا، کیا میں نے یہ نہیں کیا، تمہارے لیے یہ نہیں کیا۔ تو یہ سب کام جو ہے اگر میں اس پر اختیار رکھتا ہوں، مجھے اس پر قدرت ہے، میں یہ سارے کام کرتا ہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں قیامت کو بھی لاؤں اور تمہیں دوبارہ زندہ کروں۔ تو رب تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہوئے ان چیزوں کا ایک ایک کر کے چند چیزوں کا رب تعالیٰ ذکر فرماتا ہے۔ تو وہ اس ایک آیت یہ جو ہے الم نجعل الارض مہادا، یہ اور اس کے بعد والی 10 آیات جو ہیں، رب تعالیٰ ان 11 آیات کا ذکر فرما کر اپنی قدرت قاہرہ، قدرت کاملہ، اس کا ذکر فرما کر پھر ان سے پوچھتا ہے کہ کیا میں اتنی قدرت کا مالک ہوں تو میں قیامت کو نہیں لا سکتا؟ تو اس کا ذکر فرماتا ہے رب تعالیٰ کہ تم میری قدرت کا انکار کرتے ہو، مجھے دوبارہ پیدا کرنے سے تم عاجز سمجھتے ہو۔ کیا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا؟ کہ یہ زمین جو ہے یہ تمہارے لیے بستر اور بچھونا نہیں ہے، یہ کس نے بنائی ہے؟ اس پر غور فرماؤ کہ روئے زمین جو ہے اتنے 3 طرف پانی ہے، چاروں طرف پانی ہے، اور مطلب 3 حصے زمین میں پانی ہے اور چوتھا حصہ زمین ہے۔ اس پانی کے اندر اس ٹکڑے کو میں نے کیسے اس کو مضبوط رکھا ہے، اور یہ زمین بھی پانی کے اوپر ہے، تو یہ میری قدرت ہے کہ اس کو میں نے تمہیں بچھونے کی طرح بنا کر رکھا ہے، یعنی تم اس زمین پر بیٹھتے ہو، تمہیں بیٹھنے میں کوئی تکلیف نہیں، تم اس پر لیٹتے ہو، لیٹنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، تم اس پر اپنے گھر بناتے ہو، اس میں سکون سے رہتے ہو اور زندگی پوری آرام سے گزارتے ہو۔ تو یہ اتنی بڑی زمین جو ہے یہ میری پوری مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، تمہارے 4 پایوں کے لیے اور تمہاری جو نسل کے لیے، تمام کے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہم نے بچھونے کے طور پر تمہیں دی ہے۔ تم بیٹھتے ہو، بیٹھنے میں کوئی تکلیف نہیں، چلنے میں کوئی تکلیف نہیں، مکان بنانے میں کوئی تکلیف نہیں، تم اس سے کھیتی باڑی کرتے ہو، اپنی روزی اس سے حاصل کرتے ہو، اس میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں، اپنے 4 پایوں کا تم اس میں اپنا کھانے پینے کے فصل اگاتے ہو، اس میں تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں،
اور یہ زمین اتنی بڑی ہم نے بنائی ہے جو اس ساری مخلوق کے لیے انف اور کافی ہے۔ ہم نے یہ زمین بنائی اور یہ دیکھو کہ اب تمہاری تحقیق یہ کہتی ہے کہ یہ گول نہیں ہے، یہ انڈے کی طرح ہے۔ انڈا گول نہیں ہوتا، انڈا تھوڑا سا جو ہے نا اس کی شکل بالکل گلائی والی نہیں ہوتی، ہاں جی، وہ بیضوی شکل کی جو ہے انڈا، اس کی طرح ہم نے زمین بنائی۔ رب تعالیٰ کی قدرتوں کا اظہار دیکھیے کہ یہ زمین جو ہے یہ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ ہر ملک میں جو زمین ہے وہ اس کے باسیوں کے لیے روزی کا سبب ہے۔ ذمہ داروں سے پوچھو، وہ زمین سے فصلیں اگا کر اس کو بیچ کر خود بھی اس کو کھاتے ہیں اور پورے ملک کے لوگوں کے لیے، دنیا کے دوسرے لوگوں کے لیے اس کو امپورٹ ایکسپورٹ کر کے اپنا ضروریات پوری کرتے ہیں۔ اور جیسے جیسے مخلوق بڑھتی جاتی ہے اسی زمین سے رب تعالیٰ اس زمین میں اتنی فصل میں برکت دیتا ہے جو اس کی مخلوق کے لیے کافی ہوتی ہے۔ پھر اسی زمین میں رب تعالیٰ نے اس زمین کے اندر ایسی چیزیں رکھی ہیں جس سے انسان کما کو صحیح فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی زمین سے مٹی اٹھا کر نکال کر اپنے مکان بناتا ہے، کچے بنائے تب بھی، پکے بنائے تب بھی، اس سے مٹی سے اینٹیں بنا کر اس کے پکے مکان بھی بناتا ہے۔ اسی زمین پر خود رہتا ہے، زندہ ہو تو زمین کے اوپر رہتا ہے، اب مر جائے تو پھر اپنے میت کو پروٹیکشن کے لیے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اسی زمین کے اندر اس کو امانت کے طور پر رکھتا ہے۔ اگر یہ زمین کے اوپر نیچے دفن نہ کیا جائے اور مردوں کو زمین کے اوپر رکھا جائے تو کیا حشر ہو جائے مردوں کا اور آپ کے پیاروں کا۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے سورہ مائدہ میں فرمایا، جب حضرت حابیل کو قابیل نے قتل کیا اور قتل تو کر بیٹھا اپنے بھائی کو، لیکن اب اس میں اتنی سمجھ نہ آئی کہ میں اس کو کروں کیا، تو کندھے پر اٹھا کر پھرتا رہا۔ بھائی تھا نا، بھائی تو تھا، تو مار تو بیٹھا اس کو لیکن کندھے پر اٹھا کر پھرتا رہا۔ اس کو اتنی سمجھ نہیں آئی کہ میں اس کو اب کیا کروں۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے 2 کوے بھیجے، ایک کوے نے دوسرے کو مارا، جب وہ مر گیا تو اب اس کو اپنی چونچ سے اٹھا کر نہیں پھرا، اس اپنی چونچ سے اس نے زمین کو کھودا، کھود کر اپنے کوے بھائی کو زمین کے اندر دفن کیا، اوپر سے مٹی ڈالی۔ تو یہ انسان جو ہے، حضرت انسان، اس کو پتہ چلا کہ میں نے اپنے بھائی کو اب کیسے زمین کے اندر دفن کرنا ہے۔ تو اللہ نے کوے کو کیوں بھیجا؟ یعنی یہ اس نے بھیجا کہ یہ تمہیں ہم سکھاتے ہیں کہ اپنے جو ہے مرنے والے بھائی کو کیسے ان کو محفوظ کرنا ہے۔ اب جب قبروں میں محفوظ ہو جاتا ہے تو پھر وہ درندے کے کھانے سے، کسی کیڑے مکوڑے وغیرہ کے کھانے سے، اس کی بھی حرمتی کرنے سے وہ بچ جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو یہ زمین جو ہے یہ آپ کے لیے کتنی مفید اور بہتر ہے۔ رب تعالیٰ نے اس کو اب ایک دیکھو، آپ کو وہ باتیں کرتے ہیں جو عام روزمرہ دیکھنے والی ہیں۔ رب تعالیٰ نے زمین کو ایسے بنایا کہ جتنے بھی دریا ہیں، جتنا بھی پانی ہے، یہ نارتھ سے ساؤتھ کی طرف ٹریول کرتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ساؤتھ سے نارتھ کی طرف ٹریول کرے۔ کیوں؟ معلوم ہوتا ہے کہ رب نے زمین ایسے بنائی ہے کہ پانی اوپر جا ہی نہیں سکتا، اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ اس میں بھی اس کی قدرت ہے۔ پھر زمین جو اس نے بنائی ہے تو اس نے نارتھ کی طرف اتنے گلیشیئر رکھے ہیں برف کے، اتنا وزن اس زمین کے اوپر ہے
کہ وہ زمین جو ایسے بنائی ہے کہ اس سے وہ اس کا ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتا، بلکہ پانی جو ہے وہ اس سے ایسے بہتا ہے کہ بہہ کر زمین کے اوپر وہ دریاؤں اور کی شکل میں، نہروں کی شکل میں وہ بہہ جاتا ہے، زمین کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہ رب تعالیٰ کی قدرت ہے جو اس نے اس زمین کو عطا فرمائی ہے، اور یہ انسانوں کے، ان کے جانوروں کے اور ان کے رہنے کے لیے، مخلوق کے رہنے کے لیے اس زمین بنائی۔ تو فرمایا کہ اتنی بڑی زمین جو اتنی بڑی مخلوق کو پیداوار دیتی ہے، اس کے رہائش کا انتظام کرتی ہے، اس کے اوپر جو ہے ہر قسم کی سہولت اس کو میسر ہوتی ہے۔ انسان اپنی زندگی کی جب تک زندہ رہے اپنی ضروریات زمین سے پوری کرتا ہے، وہ کھانے کی ہوں، پینے کی ہوں، وہ بسنے کی ہوں، رہائش رکھنے کی ہوں، رہنے سہنے کی ہوں، مکان بنانے کی ہوں، اور مرنے کے بعد بھی تم اسی زمین کے اندر جاتے ہو۔ کیا علم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ ابھی بھی ہماری قدرت پر اظہار کرتے، تم اعتراض کرتے ہو کہ جس رب نے اتنی بڑی زمین کو تمہارے لیے اتنا بڑا نعمت قدہ بنایا، اور تم کہتے ہو کہ رب تعالیٰ اس زمین سے قیامت کے دن ہمیں کیسے اٹھائے گا؟ یہ زمین کس نے پیدا فرمائی؟ والجبال اوتادا، اور زمین جب ہم نے پیدا کی تو یہ اسے حرکت کر رہی تھی، اس کو قرار نہیں تھا، اس کو سکون نہیں تھا، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پہاڑوں کو اس میں میخیں لگا دی۔ جیسے تم جب کسی چیز کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، لکڑی کو، کہ لوہے کو، کسی اور چادر کو، تو تم اس کے اوپر میخیں ٹھوکتے ہو، لوہے کے کیل ٹھوکتے ہو، لوہے کی میخیں ٹھوکتے ہو، تاکہ وہ حرکت نہ کرے، وہ پھٹے مضبوط ہو جائیں، وہ لکڑی مضبوط ہو جائے، وہ لوہے کی چادر مضبوط ہو جائے، اس میں کسی قسم کا جو ہے حرکت نہ آئے۔ تو جب زمین حرکت کر رہی تھی تو ہم نے اس کو قرار دینے کے لیے، اس کو سکون دینے کے لیے کہ یہ جو ہے نا حرکت نہ کرے، تمہارے کام میں خلل اندازی نہ کرے، تمہیں ڈسٹرب نہ کرے، ہم نے پہاڑوں کو میخ کی شکل میں اس زمین کے اندر ٹھونک دیا۔ اب جیسے میخ اور لوہے کے کیل لگنے سے جیسے وہ چیز پھٹا یا جو لکڑی مضبوط ہو جاتی ہے، یہ زمین بھی مضبوط ہو گئی اور اس کے اندر سکون آ گیا۔ ہاں جی، تو اگر یہ ہم پہاڑوں کو پیدا نہ فرماتے، اتنے بڑے پہاڑ جتنے اوپر ہیں اس کے 2 حصے نیچے ہیں، اتنی جو ہے ہم مضبوطی کے ساتھ پہاڑوں کو زمین کے اندر میخ بنا کر اس کو رکھا، اور زمین اس لیے سکون کے ساتھ ہے، تو کیا یہ میری نعمت جو ہے اس کو تمہیں نہیں پتا کہ کتنا پہاڑ مضبوط ہے، تم اس کو ہلا نہیں سکتے، تم اس کو جو ہے اٹھا نہیں سکتے، یعنی انسان سے یہ کہنا زیادہ بظاہر مضبوط نظر آتا ہے۔ ہاں جی، اور یہ جیسے لکڑی سے زیادہ مضبوط لوہا ہوتا ہے، اس کی میخ ہوتی ہے، اس کا کیل ہوتا ہے، وہ اس کو روکتا ہے، زمین سے زیادہ مضبوط یہ پہاڑ ہیں جس کو ہم نے میخیں بنا کر زمین کو سکون دینے کے لیے ہم نے ان پہاڑوں کو زمین کے اندر میخ کی صورت میں رکھا تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو۔ وتد کی جمع اوتاد ہے۔ وتد کہتے ہیں زمین کے اندر جو میخ ٹھکتی ہے اس کو وتد کہتے ہیں۔ یہاں علماء نے فرمایا کہ ایک تو وتد یہ ہے کہ جیسے پہاڑ ہیں یہ زمین کو روکے ہوئے ہیں میخ کی شکل میں، یہ تو عام تفسیروں میں بھی آتا ہے۔ کچھ مفسرین نے یہ لکھا کہ زمین میں بے شمار قسم کے اولیاء ہیں، 2 اولیاء جو ہیں ان میں ایک ہیں جو اوتاد ہیں
اوتاد ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو جن کو کیا بولتے ہیں، ابدال ہیں. کچھ ابدال ہیں، کچھ اوتاد ہیں. ابدال جمع بدل کی. بدل کا معنی ہوتا ہے چینج ہوتے رہنا، یعنی جب ایک فوت ہو گیا تو نیچے والے کو جو ہے نا اس کو اچھی پوزیشن دے کر اس کو اب جو فوت ہونے والے کی جگہ پہ اس نے مقرر کر دیا. اس لیے ان کو ابدال کو بولتے ہیں کہ یہ بدلتے رہتے ہیں. یعنی جو اوتاد ہوتے ہیں میخ وہ نہیں بدلتے. یہ وہ ہیں، وہ اولیاء ہیں، یہ ابدال ہوں یا اوتاد ہوں جن کے ذریعے سے رب تعالیٰ لوگوں کو بارشیں دیتا ہے، رزق دیتا ہے، ان کی مصیبتیں تکلیفیں دور کرتا ہے. اگر آپ قرآن مجید کی جو دوسرے سپارے کی آخری آیت سے پہلی آیت ہے، دوسرے سپارے کی آخری آیت سے پہلی آیت، مجھے نمبر اس کے یاد نہیں آ رہا، وہ پڑھیں آپ، یا جو سورہ حج کی آیت ہے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ، اس کو پڑھیں، ان کی تفسیر پڑھیں. تو اس میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بعض لوگوں کی وجہ سے بعض لوگوں کی مشکلات کو ہم نے دور کیا. سبحان اللہ. میں آپ کو قرآن کا ریفرنس دے رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا. وہ الفاظ ہیں بعضهم ببعض اللہ فسدت الارض، یا بعضهم ببعض اللہ ہدمت. ایک آیت میں ببعض اللہ ہدمت آتا ہے، دوسرے میں ببعض اللہ فسدت الارض، کہ زمین میں جو فساد پھیلتا ہے اس کو روکنے کے لیے ہم کچھ جماعت، کچھ لوگوں کو پیدا کرتے ہیں جن کی وجہ سے دوسرے لوگ امن میں آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح جو سورہ حج میں ہے کہ لوگوں کی وجہ سے ہم بعض لوگوں کو آرام پہنچاتے ہیں کہ وہ فتنے فساد سے محفوظ رہتے ہیں، ان کو امن دیتے ہیں. اسی کے تحت بہت اکثر مفسرین نے ان دو آیتوں کے تحت لکھا کہ رب تعالیٰ بعض بندوں کی وجہ سے زمین پر بارشیں برسا، بندوں کی وجہ سے، ان کی نیکیوں کی وجہ سے، ان کی اچھائیوں کی وجہ سے ان پر رب راضی ہوتا ہے. وہ دوسرے لوگوں کو ان کی وجہ سے رزق دیتا ہے، مصیبتیں دور کرتا ہے، بارشیں برساتا ہے، ان کو کھانے پینے کی اشیاء مقرر کرتا ہے، اپنے نعمتیں ان پر بھیجتا ہے ان کی وجہ سے. اب لوگ جو ہے اگر قرآن مجید نہ پڑھیں، تفسیر نہ پڑھیں، ترجمے نہ پڑھیں، صحیح ان کو عربی نہ آتی ہو تو وہ خاک اس کا ترجمہ کریں گے. جیسے میں ایک سن رہا تھا کل رات میں فون دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک مفسر صاحب کا درس سامنے آ گیا. تو وہ درس دے رہے ہیں سورۃ اعراف کا، بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہیں. وہ جو آتا ہے نا یہ جو قُلْ یَا أَیُّہَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللَّہِ إِلَیکُمْ جَمِیعًا، اس رکوع پر بنی اسرائیل کا ذکر کرتے تھے اور وہ ترجمہ کر رہے تھے. اس کے بعد وہ لفظ آ گیا جو ہے وہ کیا آتا ہے، اسکن الارض، جس میں آتا ہے وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ اسْکُنُوا، وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ اسْکُنُوا. اذا قیلہ کا تو نے ترجمہ کیا، اب آگے اسکنو آ گیا. اس نے کوئی صرف پڑھی ہو تو اس کو پتا ہو کہ یہ اسکنو ہے یا اسکنو ہے. اب وہ اس سے کورا تھا تو وہ اس کو جو اذا قیل لہم اسکنوا تو اس نے پڑھنا تھا جب وہ بغیر اس کے توڑنے کے پڑھتا. جب اس نے اذا قیل لہم کو علیحدہ کیا، اب آگے جو ہے اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ امر جو ہے یہ اسکنو ہے یہ اسکنو ہے. اب وہ کہتا ہے اسکنو. اسکنو، جس مفسر کو یہ نہیں پتا کہ لفظ اسکنو ہے یا اسکنو ہے وہ کیا ترجمہ کرے گا. سمجھ آئی نا جی. اس لیے ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ بتایا جو ہم نے پڑھا کہ
کم از کم 25 علوم پر انسان کو مہارت حاصل ہو تفسیر کر تو پھر وہ قرآن کی تفسیر کرے. سبحان اللہ اللہ اکبر ہاں جی. اب ہم کسی کو کیا کہیں گے تو کیا سمجھائیں اس کو. اسی لیے ہمیں جو ہے ہم نے 61 سے درس نظامی یعنی حفظ شروع کیا. حفظ کرنے کے بعد ہم نے گرامر پڑھنی شروع کی. 1974 میں ہم نے دورہ حدیث کیا. کتنے سال ہو گئے؟ ہاں جی 14 سال ہو گئے. 14 سال کے بعد ہم نے پورے علوم جتنے ہماری ہمت تھی پڑھنے کے بعد اساتذہ نے ہمیں تفسیر اور حدیث پڑھائی تاکہ ہم حدیث اور تفسیر کو گرامر کے لحاظ سے قواعد و قوانین کے حساب سے اس کو صحیح سمجھ سکیں. اور پھر ہم گھر نہیں بیٹھے رہے، ہم مدرسوں میں رہے، وہاں دن گزارے، راتیں گزاری، مہینے گزارے، چھٹیاں وہیں گزاری، وہاں پڑھا ہم نے مسافری کی حالت میں. اور اس کے بعد اب ہم قرآن مجید ہمارے سامنے آئے، آپ نے ہمارا پورا قرآن مجید سنا. کسی بھی لفظ کی تہہ تک پہنچنے کے لیے، اس کو منطقی لحاظ میں ڈالنے کے لیے، نحوی لحاظ کے، صرفی لحاظ سے، گرامر کے لحاظ سے، جو ہے ادب کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے، اس کی جو ہے جتنے بھی قواعد و ضوابط عربی کے اس کے لحاظ سے پڑھنے میں ہمیں سیکھنے پڑھنے میں کوئی تکلیف نہیں. اب ہم اس کو نو لرد پڑھتے ہیں، اس کو نو لرد نہیں پڑھتے. تو جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اصل لفظ جو ہے اس کو نو ہے یا اس کو نو ہے، وہ کیا تفسیر کرے گا. لیکن آگے سننے والے تو ماشاءاللہ اسی طرح ان کو کیا پتا کہ کوئی کیا کر رہا ہے. ہاں جی. تو یہ جو ہے نا رب تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا اوتادا، تو جو لوگ ہیں نا کچھ وطد ہیں، ان اولیاء کی برکت سے رب تعالیٰ مخلوق کو روزی دیتا ہے. نیک آدمیوں کی وجہ سے رب تعالیٰ روزی دیتا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور یا جو سورت 5ویں سپارے کا جو 6واں رکوع شروع ہوتا ہے، ہاں جی وہ غالباً وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ہے. 15ویں سپارے میں بھی یہ آیت آتی ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو اس ڈر سے کہ ہم اس کو روٹی نہیں دے سکتے. فرمایا اس کے ساتھ مفسرین نے لکھا، فرمایا کہ جو تم بڑے ہو نا، تمہیں روزی ان بچوں کی وجہ سے ملتی ہے اور جانوروں کی وجہ سے ملتی ہے. کہ جانور بھی بے گناہ ہیں، بچے بھی بے گناہ ہیں. سمجھ آئی؟ ہم بچوں کو مارتے ہیں کہ ماں باپ ان کو روزی نہیں دے سکتا. ہاں جی. ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں یا مارتے ہیں کہ ہمیں ان کو چارہ نہیں دے سکتے. رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، ان بچوں کو اس لیے قتل نہ کرو کہ تم ان کو روزی نہیں دے سکتے، کھلا پلا نہیں سکتے، ان کی وجہ سے تو تمہیں روزی مل رہی ہے. ان کی وجہ سے تو تمہیں روزی مل رہی ہے. ورنہ تمہارے کرتوت جو ہے، اگر جیسے میں ان کو حساب کرنا چاہوں تو تمہیں ایک سانس بھی نہ لینے دو، تم ایک لقمے کے بھی مستحق نہیں ہو، تم ایک گھونٹ پانی کی بھی مستحق نہیں ہو. یہ میرے مخلوق جو ہے بچے جن کا گناہ نہیں ہے، یہ میرے چارے جانور جن کا گناہ نہیں ہے، ان کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے. ہاں جی. اور میں رات کو مطالعہ کر رہا تھا فتاوی رضویہ شریف کا، اس میں ایک حدیث پاک کو نقل کی. انہوں نے کہا کہ بات چل رہی تھی کہ یہ جو لوگ کسی آدمی کے فوت ہونے پر 30واں 40واں ساتہ کرتے ہیں، روٹی پکاتے ہیں، تو کیا یہ لوگ کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ امیر لوگ کھا سکتے ہیں یا غریب کھا سکتے ہیں؟ اس مسئلے کو میں دیکھ رہا تھا. حدیث پاک ان بیان کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر وہ جاندار
جو جگر رکھتا ہے، ہر وہ جاندار انسان ہو یا جانور ہو یا جو بھی جاندار چیز ہے جو جگر رکھتا ہے، یعنی اس کا مطلب جو جگر رکھتا ہے وہ کھانے کی طلب بھی رکھتا ہے، وہ پینے کی طلب بھی رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو سروائیو کرنے کا، زندہ رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا ہر وہ جانور یا جاندار چیز جو جگر رکھتی ہے اور کھانے پینے سے اس کو سکون اور آرام ملتا ہے، نو میٹر وہ کس طرح کا جانور ہو یا کس طرح کا انسان ہو، اس کو فوڈ یا کھانے پینا دینے سے تمہیں ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تمہیں ثواب ملتا ہے۔ یعنی اگر جو ہے کوئی آدمی کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، لیٹ سے کہ کسی آدمی کو کوئی آدمی فوت ہوتا ہے، اگر تو وہ پہلے 3 دن کے اندر ہے جس میں کہ میت کے گھر والوں کو افراتفری اور پرابلم اور ان کو غمی کا سامنا ہے، اور پھر تم ان کے سر پر جا کر بیٹھ جاتے ہو کہ ہمیں بھی روٹی دو، وہ صحیح نہیں۔ یہ تو جائز نہیں ہے، کیوں آپ ان کی پریشانی میں اضافہ کر رہے، میرے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اس لیے تمہارا حق یہ ہے کہ تم گھر سے پکا کر ان کے گھر پہنچاؤ تاکہ ان کا غم اور پریشانی کم ہو جائے۔ لیکن اگر 3 دن کے بعد وہ 7واں کریں، 40واں کریں، 11ویں کریں، جو بھی دن کریں ایصال ثواب کے لیے، تو لوگ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں، لوگ مل جل کر، اگر وہ غریب ہے تو مل جل کر، یا وہ اگر افورڈ نہیں کر سکتا، یا بعض برادریوں میں ایسے حساب ہوتے ہیں جس کو وہ چاہے وہ کھاتا پیتا ہو پھر بھی لوگوں کا رواج ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر 40واں ہو رہا ہے، 7واں ہو رہا ہے، تو اس میں غریب بھی کھا سکتا ہے، امیر بھی کھا سکتا ہے۔ اب سمجھ آئی نا؟ امیر اس میں نہیں کھا سکتا جب وہ ان کے غمی کے دن ہوں اور ان کے گھر سے کھانا پکے تو ان کی پریشانی میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کھانے کو امیر کو منع کیا گیا ہے، غریب کھا سکتا ہے۔ تیسرے کے چنے جو ہیں جب وہ لوگ پکاتے ہیں تو وہ صرف غریبوں کے لیے نہیں ہوتی، وہ عام دعوت ہوتی ہے کہ جتنے لوگ آئیں وہ آ کر اس کو پڑھیں اور کھائیں اور جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، میں مسئلہ بتا رہا ہوں ان لوگوں کو۔ لیکن اگر ان چیزوں کو اگر امیر نہ کھائے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کھا لے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ حدیث یہ نقل کیا آپ نے کہ جس کا بھی جگر ہے، تر جگر ہے، اور وہ اس کو آرام پہنچاتا ہے کھانا پانی پلا کر، چاہے انسان ہو جانور ہو، تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا، اطعموا الطعام، طعام کھلاؤ، لوگوں کو فوڈ عام کھلاؤ۔ اس میں یہ ذکر نہیں کیا کہ صرف انسانوں کو کھلاؤ، جانوروں کو نہ کھلاؤ، پر ہر ایک کو پہنچاؤ۔ تو کیا فرمایا کہ بعض لوگوں کی وجہ سے بعض کو رب تعالیٰ آسانی پیدا کرتا ہے، ان کے نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ تو فرمایا میں وہ رب ہوں جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، ہر قسم کی نعمتیں تمہارے لیے مہیا کیں، میں نے پہاڑ اس پر میخوں کی شکل میں زمین پر داغے اور اس کو جو ہے زمین کو پرسکون بنایا، پہاڑوں کو بنایا کہ پہاڑ جو ہیں یہ تمہاری نعمت ہیں۔ جس ملک میں پہاڑ ہیں، ایک تو وہ ہے کہ یہ زمین کے لیے میخ ہیں، دوسرا فائدہ ان کا لیے ہے کہ اگر آپ جو ہے نا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے اندر ایبلٹی ہے اس کو دیکھتے ہو تو اسی کے اندر سے کوئلہ نکلتا ہے، اسی کے اندر سے سونا نکلتا ہے، اسی کے اندر سے تانبا نکلتا ہے، اسی کے اندر سے دوسری دھاتیں نکلتی ہیں، اسی کے اندر سے ڈائمنڈ نکلتے ہیں، اسی کے اندر قیمتی اشیاء نکلتی ہیں، جس سے تمہارے ملک کی اکانومی بوم کر جاتی ہے یا نہیں؟ تو فرمایا میں وہ رب ہوں جس نے تمہارے لیے زمین کو بھی اتنا بنایا کہ تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، پہاڑوں کو صرف اوتاد نہیں بنایا کہ وہ زمین کے لیے میخیں ہیں، بلکہ پہاڑوں کو اتنی نعمتیں بنائی تمہارے لیے کہ تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ جس ملک میں پہاڑ ہیں،
آپ دیکھو کسی بھی ملک میں چلے جاؤ، ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، وہاں ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر ڈائمنڈ کے لگا کر اس کو توڑتے ہیں اور اس کو سڑکیں بناتے ہیں، بجری نکالتے ہیں، سیمنٹ بناتے ہیں، کتنے لوگوں کا روزگار نکلتا ہے اور کتنی ترقی ہوتی ہے ملک میں ان پہاڑوں کی وجہ سے، اور ان پہاڑوں سے جو ہے یہ کتنی ذاتیں نکلتی ہیں اور ملک کے اندر کتنی بہتری آتی ہے ان پہاڑوں کی وجہ سے۔ حالانکہ پہاڑ جو ہے یہ جو ہے کھیتی کے لیے تو یہ علاقہ ٹھیک نہیں ہو، کیونکہ کھیتی وہاں نہیں ہو سکتی، ہاں جی، لیکن پہاڑ خشک ہوں یا پہاڑ جو ہے سرسبز ہوں تو اوپر ان کے پھل لگتے ہیں اور بڑا گھاس وغیرہ بڑا کچھ ہوتا ہے، اور اگر خشک ہوں تو ان کے اندر یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ان پہاڑوں کے اندر ہیں۔ تو جوں دنیا چلتی جائے گی، ان کے تجربے بڑھتے جائیں گے، تو سائنٹسٹ جو ہیں یا یہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں ان پہاڑوں کے اندر، اس زمین کے اندر پتہ نہیں کیا سے کیا نکالیں گے۔ تو فرمایا میں وہ رب ہوں کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، تم اس سے ہر قسم کی سہولت حاصل کرتے ہو۔ کیا ہم نے تمہارے لیے پہاڑ کو یہ زمین کی میخ نہیں بنایا؟ پہاڑ تمہارے لیے مفید نہیں ہے، تم ان کو بنا نہیں سکتے، اٹھا نہیں سکتے، ان کو پیدا نہیں کر سکتے، لیکن ان سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تیسری چیز، ہم نے تمہیں بنایا، جوڑا بنایا۔ تم نے غور نہیں کیا کہ انسان کی افزائش نسل کے لیے مرد اور عورت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر صرف مرد ہوں نسل نہیں بڑھ سکتی، اگر صرف عورت ہو نسل نہیں بڑھ سکتی۔ تم میری قدرت کو نہیں دیکھتے کہ ماں کے پیٹ میں ایک قطرہ جاتا ہے، اس قطرے سے ہم چاہیں تو ہم مرد پیدا کر دیں، چاہیں تو ہم عورت پیدا کر دیں۔ ایک ہی پیٹ ہے، ایک ہی منی کا قطرہ ہے، اس کی خوراک ایک ہی ہے، آب و ہوا ایک ہی قسم کی ہے، لیکن للہ ملک السماوات والارض، اللہ کی زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء، یعنی اس کو چاہتا ہے اس کو پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء الذکور، اگر وہ چاہتا ہے تو مذکر پیدا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، چاہے تو عورتیں پیدا کرتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، چاہے تو مذکر اور مؤنث دونوں پیدا کر دیتا ہے۔ جوڑا پیدا ہو، ایک بچی ہے ایک بچہ ہے، کس نے ان کو اس کو بچہ بنایا، اس کو بچی بنایا؟ کون ہے؟ اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ ساری لوازمات جو ایک مرد کے لیے ہوتے ہیں وہ اس لڑکے کے اندر ہیں، عورت کے اندر وہ نہیں ہوتے۔ اگر بچہ ہے تو اس کی بچپن میں اس کے ماں کے پیٹ میں اس کے اندر وہ سارے اجزاء ہیں کہ بڑا ہوگا تو داڑھی ہوگی، مونچھیں ہوں گی، اس کے اندر جو ہے مردانہ شہوت ہوگی، مردانی قوت ہوگی، اس کے اندر مردانی خصائص ہوں گے۔ عورت ہے تو اس کے اندر عورتوں والا حسن و جمال، اس کے اندر وہ ناز و ادا، اس کے اندر وہ چیزیں ہوں گی، ہے یا نہیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مردوں والی چیزیں عورتوں میں پیدا ہو جائیں، عورتوں والی مردوں میں پیدا ہو جائیں۔ فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، یہ جو ہم نے جوڑے پیدا کیے کہ مرد اور عورت کو پیدا کیا، ان کو علیحدہ علیحدہ نشانیاں دے دیں، ان کو علیحدہ علیحدہ تخلیق کا سامان کیا، یہ کس نے کیا؟ یہ کس نے کیا؟ کیا یہ تم نے کیا؟ تم کر سکتے ہو؟ یہ میں رب قدوس کی شان ہے، اسی کی قدرت ہے کہ وہ یہ سارے اس نے۔ اور پھر یہ نہ سوچو کہ تمہارے اندر یہ پیدا کی، جانوروں کو دیکھ لو، ان کے اندر بھی افضائل نسل کے لیے ہم نے اسی طرح کی پیدا کی کہ جو میل ہیں ان کے اندر وہ خصوصیات ہیں ماں کے پیٹ کے اندر ہی، جو مادہ ہے اس کے اندر وہ خصوصیت ہیں جو مادہ کے لیے ہونی ہے۔ اسی طرح اب دوسرے جو ہے جانور، جنگل کے جانور، ان کو دیکھ لو، حشرات الارض، سانپ کو دیکھ لو، بچھو وغیرہ ان چیزوں کو دیکھ لو، ہاں جی، پرندوں درندوں کو دیکھ لو، یعنی کوئی بھی میل فی میل کو دیکھ لو، ہماری قدرت کا ذرا اظہار تو دیکھو۔ ہاں جی، ہم ایسے نہیں ذکر کر رہے، ہم نے کہا
الم نجعل الارض مہادا، زمین کو دیکھو، اس کی ساری چیزیں دیکھو، کتنی نعمتیں اس کے اندر ہیں. پہاڑوں میں دیکھو کتنی نعمتیں ان کے اندر ہیں. خلقناکم ازواجا، ہم نے جوڑے بنا، اس کے اندر دیکھو. پھر فرمایا کہ تمہارا کچھ عرصہ تو تم یہی سوچتے رہے کہ مرد عورت کے اندر اس نے زوج بنائے اور مطلب بنائے، میل فیمیل بنائے. بلکہ اگر جو جو تمہارا علم بڑھتا جائے گا، تمہاری سائنس بڑھتی جائے گی، تم دیکھو گے کہ ہر چیز میں رب نے جوڑے بنائے، ہر چیز میں جوڑے بنائے. یہاں تک کہ تم جو ہے یہ پھلوں کے اندر جو تم کرتے ہو، کیا کرتے ہو اس کے اندر، کیا کہتے ہیں اس کو، جو درخت پھل نہ دیتا ہو اس کے اندر اس کو کر پیوندکاری کرتے ہو نا، تو کیا کرتے ہو، وہ جو ہے وہ پھل دینے کے قابل نہیں ہے، اس کو کسی میل کی ضرورت ہے، تو آپ اس کے اندر وہ گٹھلی ڈالتے ہو، اس کے اندر لکڑی ڈالتے ہو تو وہ پھل دینا شروع کر دیتی ہے. ہاں جی. اور اگر تم اس سے چھوڑو تو جو قرآن مجید میں آیا کہ کچھ پھول ایسے ہیں، کچھ گھاس ایسے ہیں، کچھ جو ہے پیداوار ایسی ہے جو میل ہے، فیمیل ہے، اور وہ پھلدار نہیں ہو رہا، ان کے پھول نہیں آ رہے، وہ بڑھ نہیں رہی، تو رب تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے. ہوا جب ان میل پھلوں سے یا پھولوں سے یا سبزے سے ہو کر گزرتی ہے، وہ ہوا جب ان سے گزر کر فیمیل سبزے تک آتی ہے، اس سے وہ حاملہ ہو جاتی ہیں اور پھر وہ پیداوار شروع کر دیتی ہے. سمجھ آئی نا. اگرچہ ہمیں اس کا زیادہ نالج نہیں ہے، سائنٹسٹ لوگ اس کو زیادہ جانتے ہیں، یا جو ان چیزوں کے پڑھنے سننے والے ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں. ہم تو جو ہم نے کتابوں کی شکل میں ہم نے کچھ تھوڑا بہت مطالعہ کیا قرآن کی تفسیروں سے، احادیث میں، تو اس کا پتہ چلا. جوں دنیا بڑھتی جائے گی، نالج بڑھتا جائے گا، قرآن کی تفسیرات ظاہر ہوتی جائیں گی. ہے یا نہیں؟ پھر فرمایا کہ ہم نے جوڑے پیدا کیے. اگر تسی اور غور کرو تو جوڑا کیسے پیدا فرمایا کہ عالم کے مقابلے میں جاہل، یہ جوڑا ہے. رات کے مقابلے میں دن، یہ جوڑا ہے. نور کے مقابلے میں ظلمت، یہ جوڑا ہے. ہاں جی. اور ہدایت کے مقابلے میں گمراہی، یہ جوڑا ہے. ہاں جی. اور جو ہے اسی طرح آپ جو ہے آپ کسی بھی چیز میں چلے جائیں. ہاں جی. جیسے سفیدی کے مقابلے میں سیاہی ہے. ہاں جی. ایک سفید ہے، دوسرا سیاہ ہے، یہ بھی جوڑا ہے. ہاں جی. فرمایا اس طرح ہم نے بے شمار وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، یہ ہم نے جوڑے پیدا فرمائے اس طرح کر کے. ہاں جی. ایک کے ساتھ دو کو ملایا. ایک جو ہے اس کو فرد بولتے ہیں، دو کو جفت بولتے ہیں، یعنی جستاق بولتے ہیں اس کا ہماری پنجابی زبان میں. تو فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، جتنا تمہارا علم بڑھتا جائے گا، ہاں جی، روشنی کے مقابلے میں اندھیرا ہے. ہاں جی. یہ جوڑے ہیں. فرمایا ہم نے جوڑے پیدا فرمائے. آپ اس کو جتنا بڑھاتے جاؤ گے اتنا آپ کی تفسیریں اس کی ہوتی جائیں گی. یہ کس نے کیا؟ اب ہم زمین کو بھی شانہ بنا سکتے ہیں، پہاڑوں کو میخیں بنا سکتے ہیں، تمہارے اندر جوڑے بنا سکتے ہیں. ہاں جی. تو ہم تمہیں پیدا نہیں کر سکتے قیامت کے دن، تمہارے سروں کو اکٹھا نہیں کر سکتے، تمہاری ہڈیوں کو نہیں ہم تازہ بنا سکتے. ہاں جی. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ. ہاں جی. سورہ واقعہ میں فرمایا کہ پہلی دفعہ کسی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے. جب سیمپل بن جائے تو تمہارے لیے آسان ہو جاتا، ہمارے لیے تو پہلی دفعہ بھی کوئی مشکل نہیں، دوسری دفعہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ. پہلی دفعہ جو تم دیکھتے ہو کہ ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، تو دوسری دفعہ تو تم بھی پیدا کر سکتے ہو. نہیں کرتے، کلوننگ نہیں بنائی ان لوگوں نے. اس پر غور کرو. تم بنا سکتے ہو کلوننگ، تو ہم اسی طرح کے اس انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. اور پھر دیکھو کہ ہم نے جو چوتھی چیز ہم نے فرمائی کہ تمہارے لیے ہم نے تمہاری نیند کو آرام بنایا. نیند کو آرام بنایا. سارا دن تم تھک
کیا جاتے ہو مزدوری کر کے محنت کر کے، چاہے تم جو ہے نا کھڑے ہو کر صرف کمپیوٹر پر کھڑے ہو کر کام کرتے ہو، یا تم کسی مشین پر کھڑے ہو کر تم فزیکلی مشکل کام کرتے ہو، یا تم پیدل اینٹیں اٹھا کر ڈھوتے ہو، یا تم کسی جگہ بیٹھ کر کسی کو پڑھاتے ہو، 8-10 گھنٹے جب تم یہ کام کرتے ہو تو تم تھک جاتے ہو۔ کوئی بھی کام ہو، تمہارا دماغی کام ہو یا فزیکلی کوئی کام دوسرا ہو، یا کوئی ہیوی کام ہو یا لائٹ کام ہو، کام کوئی بھی ہو، جب تم 8-10 گھنٹے کام کرتے ہو تو تم تھک جاتے ہو۔ چاہے تم گولیاں گنتے ہو جب سے زور نہیں لگتا، یا تم اینٹیں اٹھاتے ہو، تگاریاں اٹھاتے ہو، تم تھک جاتے ہو۔ جب تھک جاتے ہو تو تم کیا کرتے ہو؟ رات کو آتے ہو اور تم سو جاتے ہو، یا نہیں سوتے تو تمہیں زبردستی نیند آ جاتی ہے۔ تمہیں زبردستی نیند آتی ہے نا، جب وہ نیند آتی ہے تم 8 گھنٹے 6 گھنٹے جو بھی تمہاری باڈی چاہتی ہے، تمہیں ڈاکٹر بتاتا ہے، تمہارے جسم چاہتا ہے، جب تم سوتے ہو تو دوسرے دن بالکل فریش ہو جاتے ہو۔ فرمایا یہ نعمت تمہیں کس نے دی ہے؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ چیز جو ہے کہ نیند کو آرام والی چیز تمہیں کس نے بنایا؟ یہ نیند کو یہ قدرت کی طرف سے ہے۔ اور اگر ہم چاہیں تو جو ہماری قدرتوں کا انکار کرتا ہے وہ گولیاں کھا کر بھی اس کو نیند نہیں آتی۔ کیا ایسے لوگ نہیں دیکھے تم کہ دولت اتنی ہے، کام ان کا کوئی نہیں ہے، سارا دن وہ فارغ بیٹھے رہتے ہیں لیکن ان کو نیند نہیں آتی، گولیوں سے بھی نیند نہیں آتی۔ اپنی دولت وہ ایسے پھینکتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس کہ ہمیں کوئی گولیاں دو، گولیوں سے بھی ان کو نیند نہیں آتی۔ لیکن وہ غریب جو محنت مزدوری کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، کھانے کا اس کو نہیں ملتا، وہ اس کو بستر اس کے پاس نہیں ہے، وہ اینٹ سر کے نیچے رکھ کر زمین پر سو جاتا ہے، ایسی میٹھی نیند آتی ہے کہ اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی نعمت ہے نیند، جو ہم نے نیند بنائی ہے۔ ہاں جی، اور نیند نعمت کیوں ہے کہ انسان جب تھکا ہوا آتا ہے اور جب وہ نیند کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء جو ہے نا وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ وضو بھی اس لیے ٹوٹتا ہے نا کہ اعضاء ڈھیلے پڑ گیا تو ہوا خارج ہو، تو تمہیں پتہ ہے یا نہیں، اعضاء ڈھیلے ہونے سے تمہارا وضو ٹوٹ جاتا، اس لیے یہ وجہ ہے کہ نیند سے وضو کیوں ٹوٹ جاتا۔ سارے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جب ڈھیلے پڑ جائے تو وہ سارے اعضاء کا اثر دماغ کی طرف جاتا ہے، جو دماغ تھکا ہوا ہے اس کو وہ آرام پہنچاتے ہیں، اور جو ہے نا وہ سارے اعضاء جو ہے وہ ان کا ڈھیلا پڑنا اور وہ دماغی کام جو ہے وہ سکون حاصل کر لیتا ہے، تو آؤٹ سائڈ جتنے کام اس کے ہوتے ہیں نا وہ سارے بند ہو جاتے ہیں، اس کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ ایک سبات کا معنی جو ہے نا منقطع بھی ہے، سبات جو ہے نا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ایک معنی کہ سبات کا معنی ہے آرام، کہ ہم نے نیند کو تمہارے لیے آرام کی چیز بنایا۔ ایک سبات کا معنی ہے منقطع ہونا، کہ جب تم دنیاوی دن کے سارے کام کر کے آگے سوتے ہو نا، تو اب جب سوتے ہو تو سارے کام جو تم دن کو کرتے ہو وہ تمہارے ذہن سے نکل گئے، آؤٹ سائڈ جتنے کام ہوتے ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم دن کو کمپیوٹر چلاتے ہو، سوتے ہوئے تم نہیں چلاتے، کہ چلاتے ہو؟ تم جاگتے ہوئے ڈرائیو کرتے ہو، سوتے ہوئے تم ڈرائیو نہیں کرتے۔ یہ آؤٹ سائڈ مثالیں کہ سارے ختم ہو گئے، لیکن ان سائڈ ہم اس کو ختم نہیں کرتے۔ آپ نے کھانا کھایا، وہ ہاضمہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ آپ نے دوائی لی، وہ اندر سے وہ آپ کے اعضاء کو وہ دوائی آرام پہنچا رہی ہے، اپنا کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ آپ کے اندر جو ایک قسم کا پریشر ہے کہ آپ کو نیند کی وجہ سے طبیعت خراب ہے، جب آپ سوتے ہو تو ساری تھکاوٹ، ساری قسم کی چیزیں وہ ٹھیک ہو رہی یا نہیں ہو رہی؟ تو فرمایا اندر کا نظام ٹھیک ہے، باہر کا نظام ہم نے روک دیا، منقطع کر دیا۔ ہاں جی، سبت کس کو کہتے ہیں؟ اور ہفتے کو دن کو بھی سبت عربی میں اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بنانا شروع کیا اتوار کو، جمعے کو ختم کیا، اور ایک دن منقطع ہفتے کا دن جو ہے نا اس کو کام منقطع کر دیا، تو اس لیے ہفتے کو سبت کہتے ہیں۔ ہاں جی،
قرآن مجید میں بھی غالباً آتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، جو پہلے سپارے میں آتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، جو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم تھی، وہ 6 دن ان کو حکم تھا کہ تم مچھلیاں پکڑو. اب 6 دن وہ نہ آتی، ہفتے کو ان کا تھا کہ تمہارا سبت کا دن ہے، اس دن تم نہ پکڑو، یہ تمہارا عید کا دن ہے، یہ تمہارا عبادت کا دن ہے، تو مچھلیاں اس دن آ جاتی، سبت والے دن آ جاتی. اب انہوں نے جو ہے نا اس کے ڈرامے کرنے شروع کر دیے کہ وہ مچھلیاں تو نہ پکڑتے، لیکن جو گڑھا کھودا تھا جس میں مچھلیاں پانی آتا اور مچھلیاں اس میں آ جاتی، اور وہ آگے سے بند کر دیتے تاکہ مچھلیاں باہر نہ جائیں. ہاں جی، ان کو پکڑتے، اور رب نے اس قوم کو بندر اور خنزیر کونوا قردۃ خاسئین، بندر اور خنزیر بنا دیا جو اللہ کے ساتھ یہ گیم کرتے تھے. وہ بھی سبت، اس کو بھی سبت کا منقطع والا دن، سمجھ آئی نا. تو فرمایا ہم نے نوم کو، رات کو آرام بنایا یا سبت بنایا تمہارے لیے، دونوں معنی اس میں آتے ہیں. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا. یہ چھٹی قسم ہے. رات کو لباس کیسے بنایا؟ ایک بندہ گناہ کرنا چاہتا ہے، وہ رات کے اندھیرے میں گناہ کرے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا. ایک آدمی رات کو 100 نفل پڑھنا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا. لباس آ گیا نا. ہاں جی. ایک آدمی ہے وہ رات کو سارے دن کو کام کر کے تھکا آیا ہے، اب رات کو اللہ نے اندھیرا کر دیا، اس کے لیے لباس بنا دیا کہ سارے کاروبار منقطع ہو گئے، چھپ گئے، اب رات کو وہ کام کر ہی نہیں سکتا. ہاں جی. تو وہ رات کو سوئے آرام سے، اس کے بعد لائٹ ہی نہیں ہے یا اس کا دن ہی نہیں ہے تو وہ آرام سے سو جا. وہ لباس بن گیا کہ وہ چیزیں ساری جو ہے نا ڈھانپ لی گئیں، تم آرام کرو، جب دن آئے گا تو تم اپنی روزی کماؤ گے. ہاں جی. اور اسی طرح فرمایا کہ ہر آدمی کے عیب رات کو چھپ جاتے ہیں، نیک کی نیکی چھپ جاتی ہے، گناہ گار کے گناہ چھپ جاتے ہیں. ہاں جی. اس لیے قرآن مجید میں عورت اور مرد کو بھی لباس فرمایا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورتوں کے لیے لباس ہیں، عورت مردوں کے لیے لباس ہیں. یعنی کس لیے لباس ہے کہ مرد ایک ہے وہ گناہ کرنا چاہتا ہے، شہوت پرست ہے، شادی کرے گا تو اس کے گناہ کو عورت ڈھانپ لے گی، اس کی وہ قوت ختم ہو جائے گی، گناہ والی اس کو امن آ جائے گا. ہاں جی. یا عورت ہے وہ گناہ کرنا چاہتی ہے تو مرد اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے، وہ اس کے لباس بن گیا، یعنی اس کے لیے وہ گناہ اس کا رک گیا وہیں، اس لیے اس کو لباس فرمایا. دوسرا لباس اس لیے فرمایا کہ جیسے لباس باڈی کو پروٹیکٹ کرتا ہے گرمی سے، سردی سے، بارش سے، دیگر بیماریوں سے، مرد عورت کو پروٹیکٹ کرتا ہے، عورت مرد کو پروٹیکٹ کرتا ہے. معاشرے میں دیکھ لو، جو آدمی کنوارا ہے اس کو کوئی محلے میں مکان نہیں دیتا. میری باتوں پر کوئی غصہ نہ کرے لوگ، میں تو وہ باتیں کر رہا ہوں جو صحیح ہیں. شادی والا ہو تو اس کو پورا محلہ اس کو ویلکم کہتا ہے، اس کے ساتھ تحفے تحائف جاتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، شادیوں میں بلاتے ہیں، خوشی غمی میں بلاتے ہیں. کنوارا آدمی، اکیلا آدمی کسی گھر میں جائے تو تب پرابلم، اس کے گھر کو جائے تو تب پرابلم ہے یا نہیں؟ تو یہ پروٹیکشن ہے کہ عورت مرد کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، مرد عورت کو پروٹیکٹ کر رہا ہے کہ کوئی کسی کے بارے غلط خیالات اس طرح نہیں آتے، سوچتا نہیں ہے. ہاں جی. یہ پروٹیکشن ہے، جیسے لباس پروٹیکٹ کرتا ہے، مرد عورت بھی. اسی طرح جب کوئی مرد پر کوئی ضرورت پیش آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے اور سارا دن کا وہ تھکا ہارا آتا ہے، بیوی اس کو گھر سے اب خوش ہو کر ملتی ہے تو اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. عورت کوئی مصیبت میں آئے، تکلیف میں آئے تو مرد جب اس کے ساتھ سر پر ہو، عورت مطمئن ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو آپ گھر میں آ کر سب سے پہلے السلام علیکم فرماتے اور ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ آپ اندر داخل ہوتے. حضرت خدیجہ خوش ہو جاتی کہ حضرت کو کوئی تکلیف نہیں ہے، بڑے آرام سے آئے. ایک دن ایسا ہوا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لائے، نہ سلام دیا نہ مسکرائے.
پریشانی تھی، لوگ تو آپ کو تنگ تو کرتے تھے، تو آپ کو یاد نہ رہا یا امت کی تعلیم کے لیے کیا جو بھی کیا۔ مائی صاحب نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج خیریت ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہوں میں۔ کہا نہیں، کوئی وجہ تو ہے، آپ ہمیشہ آتے ہیں، سلام دیتے ہیں، ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، آج آپ نے یہ نہیں کیا، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ آپ نارمل حالت میں ہیں۔ آپ فرمایا اچھا میں جاتا ہوں باہر، پھر آتا ہوں۔ آپ باہر تشریف لے گئے، قدم باہر رکھا، پھر اندر داخل ہوئے، کہا السلام علیکم اور مسکرائے، فرمایا اب ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا مطلب ہو کہ آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، آپ جب گھر آئیں تو اس کا غصہ بچوں پر یا بیوی پر نہ نکالیں۔ یہ تکلیفیں جو ہیں یہ آتی جاتی رہتی ہیں، کم از کم آپ گھر والوں کو تو پریشان نہ کریں نا، آپ خوش ہو کر آئیں، سلام دیں، سلام میں ہی برکت ہے بہت زیادہ۔ اور پھر جب آپ خوش ہو کر آئیں گے تو کم از کم وہ تو پریشان نہیں ہوں گے نا، تو آپ کی پریشانی بھی دور ہوگی۔ تو فرمایا ہم نے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو لباس فرمایا۔ ہاں جی، لباس کہ چھپی ہوئی چیزیں ہیں، رات کو چیزیں چھپ جاتی ہیں۔ ہاں جی، یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں کہ جو نیو یارک سٹی نیور سلیپ، رائٹ، یا جو بھی بگ سٹی ہے دیٹ سٹی نیور سلیپ۔ لیکن آپ ریالٹی کو دیکھیں کہ اگر اس ٹیکنالوجی سے ہٹ کر دیکھیں، ان کو بھی دیکھیں، تو جو رات کی جاب ہے وہ لوگ نہیں کرتے ہیں رات کو تو ہمیں گھر میں رہنے دو، دن کی جاب کو پسند کرتے ہیں، اگرچہ رات کو زیادہ پیسے ملتے ہیں یا کوئی ایسا کرتے ہیں، لیکن خوش نہیں ہوتے وہ، کیونکہ رات جو ہے یہ سکون کے لیے ہے، لباس ہے، سونے کے لیے ہے۔ ساتویں چیز فرمائی وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے تمہارے لیے دن کو معاش، روزی کا ذریعہ بنایا۔ ہاں دیکھیں آپ پوری دنیا میں ایوریج نکال لیں، دن چڑھتا ہے تو سڑکوں پر رش ہو جاتا ہے، دفتر کھول جاتے ہیں، سکول کھول جاتے ہیں، کاروبار کھول جاتے ہیں، لوگ جابوں پہ جاتے ہیں، لوگ بزنس کرنے کے لیے جاتے ہیں، کیوں؟ یہ معاش یا روزی کا ذریعہ ہے۔ رات کو نہیں، رات کو تو اب جتنی ٹیکنالوجی بڑی ہے، اب کو جو ہے 24 آور سٹور کھلے ہوتے ہیں، لیکن اصل بزنس تو دن کا ہے۔ تو فرمایا دن کو ہم نے روزگار بنایا، لوگ فصلیں کاٹتے ہیں، لوگ چیزیں بیچتے ہیں، منڈیاں لگتی ہیں، پھل بکتے ہیں، وہ دن کو بکتے ہیں، سارا کچھ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ہم نے دن کو تمہارے لیے معاش بنایا، روزی کا ذریعہ بنایا، کہ تم دن کو ہی جابیں کرتے ہو، دن کو ہی کام کرتے ہو، دن کو ہی اپنے روزگار چلاتے ہو۔ اگر ہم یہ ساری چیزیں جو بنا رہے ہیں، ہمیں یہ کر سکتے ہو، قیامت کے دن کو ہم نہیں بنا سکتے تمہارے لیے؟ یہ کتنی مشکل چیزیں ہیں جو ہم نے تمہارے لیے آسان فرما دی، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور پھر دیکھو ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے، یہ سخت ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا؟ کوئی ہے آپ کو پتہ کہ کب سے بنے ہیں؟ یہ پتہ ہے کوئی بنا سکتے ہو کہ اس کی آپ اپنی شادی کی تو اینیورسری کہتے ہو نا کہ ہم 50 سال ہو گئے، ہم 50 ایئر ہو گئے ہم شادی کو، 20 سال کا ہمارا بیٹا ہو گیا، ہم نے اتنے یہ کام، ہمارا بزنس جو ہے سنس فلاں تاریخ سے ہے ہمارا۔ آسمان کا بھی بتاؤ کہ اس کی پیدائش کب ہوئی، ہم نے کب سے بنایا اس کو؟ کوئی ہے نہیں نا۔ لیکن اتنی مدت کے بعد دیکھو کسی میں سوراخ ہوا، کسی میں لیکنگ ہو رہی ہے، کسی میں کوئی ڈیمیج ہوا ہے، اتنے طوفان آئے، اتنی مصیبتیں آئیں، اتنے زلزلے آئے، اتنے ستارے ٹوٹے، اتنی گرمی ہوئی، سردی ہوئی، کہیں آسمان کا کوئی حصہ پرانا ہوا، اس میں کوئی لیک ہوئی ہو، کوئی اس میں ویلڈنگ کرنی پڑے، اس میں کوئی جو ہے اس میں کوئی چیز بنانی پڑے، نہیں ہے۔ ہم نے تمہارے اوپر 7 سخت آسمان بنائے، مضبوط بنائے۔ ہاں جی، دیکھ لو کہیں بھی بغیر ستون کے کھڑے ہیں، کوئی آسمان پرانا نہیں ہے، کسی کے اندر کوئی پینٹ کی کمی نہیں آئی، کوئی کلر کی کمی نہیں آئی، کوئی لیکنگ اس کے اندر نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا تم دیکھو
ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 سخت شدید قسم کے ہم نے بنائے، ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے، یہ 7 ہو گئے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور ہم نے پھر اس آسمانوں میں ہم سراج سورج بنایا، وہاج جو بہت چمکدار ہے، سبحان اللہ، چمکنے والا سورج بنایا۔ یہ رب تعالیٰ کی بہت بڑی تخلیق ہے، انہوں نے سورج بنایا۔ سورج کو اس لیے خصوصیت حاصل ہے کہ سورج سے چاند روشنی حاصل کرتا ہے ستارے اور چاند سے ستارے حاصل کرتے ہیں، تو اصل کون سا ہوا؟ سورج ہوا نا۔ ہاں جی، کہ سورج جو ہے یہ اس سے چاند حاصل کرتا ہے، چاند سے ستارے حاصل کرتے ہیں، اور جتنے ستارے ہیں یہ سورج کے ارد گرد، آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جتنے ستارے ہیں سورج کے ارد گرد گھومتے ہیں، اس لیے کہ سورج بڑا ہے۔ پھر سورج کو اگر آپ کو نہ بھی اس کا کوئی پتہ چلے تو آپ یہ کہتے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سورج ایک ہے، اگرچہ آج سائنس اور کچھ ملک کہتے ہیں کہ 2 سورج ہیں، 3 سورج ہیں، اور بھی بہت سے سورج ہیں، ہم اس طرف نہیں جاتے۔ جو عام ایک سورج جب دیکھنے میں آتا ہے، دوسروں تو کبھی دیکھا نہیں نا، ایک سورج ہے، اس کی روشنی کتنی ہے کہ پوری دنیا کو اس نے روشن کیا ہوا ہے، سبحان اللہ، بے شک، پوری دنیا کو روشن کیا ہوا ہے، اور جہاں وہ چمکتا ہے اس پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، اور دیواروں کمروں کے اندر بھی روشنی دیتا ہے، کمروں کے باہر بھی روشنی دیتا ہے۔ ہاں جی، اور وہ اتنا دور ہے، اتنا دور ہے، اور اس کے باوجود وہ پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے، اور روشنی ایسی دیتا ہے کہ آپ کو بتیاں مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی مکان میں رہتے ہیں، آپ کا بجلی کا بل صرف رات کی روشنی کی وجہ سے کتنا آتا ہے کہ آپ پے کرنے سے آپ قاصر اور عاجز ہو جاتے ہیں۔ بجلی کا بل آتا ہے نا، تو بجلی کٹ جاتی ہے، کیوں؟ آپ بل پے نہیں کر سکتے، یا آپ ان کو جو ہے نا سبسڈی لیتے ہیں ہم سے، یا ان سے کہتے ہیں جی ہمارا بل کم کرو، یا ہم بل بہت زیادہ آتا ہے، بچوں کو تنگ کرتے ہیں، جی بتی نہ جلاؤ، یہ مشین نہ جلاؤ، پنکھا نہ جلاؤ۔ ہاں جی، کیوں؟ روشنی کی وجہ سے۔ لیکن رب تعالیٰ نے یہ آپ کو روشنی دی ہے، اس کا کوئی بل نہیں آتا۔ سبحان اللہ، بے شک، کتنا اس کا انعام ہے کہ آپ کو کوئی بل نہیں آتا، تمہارے اندر کتنا آرام ہے۔ یہ سورج کتنے عرصے سے ہے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا یہ بوڑھا نہیں ہوا، یہ پرانا نہیں ہوا، اس کے اندر روشنی میں کمی نہیں آئی۔ یہ کبھی 1 سیکنڈ آپ کیلنڈر جو بناتے ہو گرمیوں کے یا سردیوں کے، یہ دیکھو ہمارا کیلنڈر ہے نا، جو پچھلے سال کا سورج کے طلوع ہونے کا وقت تھا، آج کی تاریخ کا، وہ یہ سال کا بھی ہے۔ بے شک، کیا مطلب کہ جو ہے نا یہ کبھی 1 سیکنڈ بھی لیٹ نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، کار صاحب ہو جائیں تو ہو جائیں، میں تو اکثر لیٹ ہوتا ہوں، آپ لیٹ ہو جائیں تو ہو جائیں، لیکن سورج جو ہے اللہ کا نظام ہے وہ کبھی لیٹ نہیں ہوتا، سبحان اللہ، اور چمکتا ہے، سورج دنیا کو چمکاتا ہے۔ اور اس کی خصوصیت ایک یہ ہے کہ یہ سورج جو ہے، اس کا زمین سے سورج کا حجم جو ہے یہ 3,23,000 گنا بڑا ہے۔ چاند جو ہے یہ زمین سے چھوٹا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ چاند زمین سے چھوٹا ہے، اور سورج 3,23,000 گنا بڑا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، چاند پہلے آسمان پر ہے، سورج چوتھے آسمان پر ہے، اور یہ زمین سے دیکھنے میں سورج چھوٹا نظر آتا ہے، 3,23,000 گنا یہ زمین سے بڑا ہے سورج، اور اس کا فاصلہ زمین سے یہ کتنا دور ہے؟ چوتھا آسمان ہے نا، تو کتنا؟ 9,30,00,000 میل دور ہے، 9,30,00,000 میل دور ہے۔ اور اگر یہ 1,00,00,000 میل یا 1,00,000 میل دور ہوتا جتنا چاند نزدیک ہے، سب تو ہر چیز کو جلا کر رکھ دیتا۔ ہاں جی، اور اگر یہ اس سے ڈبل اوپر ہوتا تو ہر چیز فریز ہو جاتی۔
اللہ کا نظام کہ اس نے مخلوق کے اوپر کتنا فضل فرمایا، اس کو ایسی دوری پر رکھا جس میں نہ لوگ فریز ہو کر مرتے ہیں نہ گرمی سے جل کر مرتے ہیں. تو یہ اتنا دور ہے، 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور. اس کا درجہ حرارت جو ہے 1 کروڑ 40 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ ہے. یہ کتنا گرم ہے؟ 1 کروڑ 40 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ. اب دیکھو کہ اگر اتنی گرمی میں یہ اتنا نیچے آ جائے، جتنا اوپر ہے اس سے ہیف نیچے آ جائے تو کوئی چیز زندہ رہے گی، اور اگر اتنا اوپر چلا جائے جتنا پہلے ہے تو ہر چیز فریز ہو جائے گی. ہاں جی، تو رب نے ایسا نظام فرمایا کہ یہ چلتا ہے پوری دنیا کو، کہیں گرمی پہنچاتا ہے کہیں سردی پہنچاتا ہے. ہاں جی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس میں لوگ فریز ہو جائیں یا لوگ اس کو جل کر مر جائیں. ہاں جی، اسی طرح اس کا قطر ہوتا ہے، جیسے وہ زمین کا ہیف ناپتے ہیں. اس کا ہیف جو ہے، اس کا قطر جو ہے وہ کتنا ہے؟ 8,65,000 میل اس کا قطر ہے، جو زمین کے قطر کا 1 گنا 9 بڑا ہے. زمین کا قطر جو ہے نا، اس کو اگر ناپا جائے تو 109 گنا سورج کا قطر، درمیانی حصہ جو ہے وہ بڑا ہے. اب دیکھیے، یہ تو سورج ایک ستارہ ہے. اللہ نے آسمانوں میں بعض ایسے ستارے میں پیدا فرمائے جو کئی 100 گنا سورج سے بھی بڑے ہیں. ہاں جی، اور آپ حیران ہوں گے، آپ پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھ لیں، ہمیں تو لوگ جاہل سمجھتے ہیں، نہ مولوی ہیں نام، کہ کتنے ملکی وے ہیں، کتنے کہکشائیں ہیں آسمانوں میں، کتنے ملکی وے کے کسی سائنٹسٹ سے بات کر کے آپ دیکھیں کتنی ملکی وے ہیں، کتنے ستارے ہیں اور کتنی رفتار میں ہیں. یعنی یہ جو کنکڑ جہاز ہے یا جو دنیا کے مشہور ترین جہاز ہیں، اتنے تیز یہ نہیں چلتے جتنے وہ سیارے چل رہے ہیں، اور ہزاروں کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں وہ چل رہے ہیں جو سائنٹسٹ کہتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں. اگر ایک ٹکرا جائے تو دنیا کا ایٹم بم کیا ہے، وہ تو ایک ٹکرانے سے دنیا تباہ و برباد ہو جائے. لیکن یہ رب کا نظام ہے. رب فرماتا ہے اگر اس سارے نظام کو میں رب کنٹرول کر رہا ہوں تو تمہیں قیامت میں زندہ نہیں پیدا فرما سکتا یا دوبارہ تمہارے وجود نہیں دے سکتا. یہ قدرت رب تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ تم میری قدرت پر ایمان کیوں نہیں لاتے. اچھا، کئی ستارے ہیں جو سورج سے کئی 100 گنا زیادہ، اور ان کا قطر جو ہے درمیان والا حصہ وہ 800 گنا زیادہ ہے، یعنی سورج سے بھی زیادہ ہے پرانے. اب یہ دیکھیں نا، یہ جو آپ کہکشائیں نظر آتی ہیں آپ کو، یہ جو آپ اگر ستاروں کے نام دیکھیں، کسی کا نام اسد ہے، کسی کا نام سنبلہ ہے، یعنی جو کھجور کے کیا نام ہے اس کا، گندم کے سٹے کی طرح ہے نا، اس کا نام سنبلہ ہے. سنبلہ عربی میں کہتے ہیں اس گندم کے گچھے کو جس پر دانے لگتے ہیں، جو اس شکل میں اس کو سنبلہ کہتے ہیں عربی میں. جو شیر کی شکل میں اس کو اسد بولتے ہیں. جو ہوت کی شکل میں ستارے ہیں، جو ملکی وے ہیں مچھلی کی شکل میں، اس کو ہوت بولتے ہیں. اب یہ 7 آسمان سے اوپر ہیں، یہ کہکشاں یہ 7 آسمان سے اوپر ہیں. اور یہ نام جو رکھے ہوئے ہیں نا، یہ 12 برج جو نام رکھے گئے ہیں، یہ اسلام لانے سے پہلے کے نام ہیں. تو اس وقت تو سائنس نہیں تھی، اس وقت تو سائنٹسٹ تھے ہی نہیں، تو عرب نے ان کے نام رکھے. جب انہوں نے دیکھا نا اپنے حساب سے 7 آسمان سے اوپر یہ ان کو نظر آئے، انہوں نے اس وقت اسلام لانے سے قبل کے یہ نام رکھے ہوئے ہیں برجوں کے، جو آج بھی یہ چل رہے ہیں، آپ کے اخباروں میں آتے ہیں، ٹی وی پہ آتے ہیں نا، وہی نام ہے. تو ان کے علم کا اندازہ لگائیے کہ وہ اتنا دور سے کس چیز سے انہوں نے دیکھ لیے اور کیسا اس وقت علم تھا ان کا. ہاں جی، ہر دور میں سائنس ہوتی ہے، اپنے حساب ہوتے ہیں. آج
آپ سنتے ہیں نا جی امریکن پاسپورٹ کسی کے پاس ہو تو وہ رشیا چلا جائے، وہ افغانستان چلا جائے، وہ ایران چلا جائے، وہ عرب چلا جائے، وہ کسی کے بازار میں ہو، کسی مارکیٹ میں ہو، کسی پہاڑ کی کھو میں ہو، یا گورنمنٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کہاں ٹریول کر رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ کیوں جی بولنا، بات ہے نا؟ نمرود جب حاکم تھا تو اس کے زمانے میں اس کی پوری روئے زمین کا واحد بادشاہ تھا نمرود. اس کی حکومت میں کوئی آدمی وہ چھپ جاتا نا، اس کو وہ ڈھونڈنا چاہتا. یہ اس وقت کی ٹیکنالوجی بتا رہا ہوں، آج سے 5000 سال پہلے کی، ابراہیم علیہ السلام کے دور کی. اس کے حکومت میں ایک کنواں تھا، تالاب تھا، تالاب. وہ اس کے اندر ایسے جھانکتا، اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ میری حکومت کے کون سے حصے میں یہ شخص بیٹھا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. ہاں جی، کیا کہو گے کہ اس وقت یہ امریکن سائنٹسٹ کہاں تھے، رشین سائنٹسٹ کہاں تھے، اس وقت یہ لوگ کہاں تھے؟ ہر دور کی ایک ٹیکنالوجی ہوتی ہے. نمرود کے دور میں چاہے اس کو آپ جادوگر کا نام لے لیں، ان سے جادوگروں میں تو وہ کم تھا نا، یہ تو بڑے جادوگر ہیں نا. ہاں جی، جادوگری میں جو بھی نام دے دیں آپ کو، لیکن یہ کہ وہ حوض میں ایسے جھانکتا، بتاتا کہ فلاں آدمی فلاں جگہ پہ اس کو پکڑ کے لاؤ. اللہ اکبر. میں آپ کو بتا رہا ہوں. خیر ہم درس شورٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتے. 8 چیزیں آ گئیں. ہم نے سورج کو روشن بنایا. 9ویں چیز وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے پھر بدلیوں سے ان بادلوں سے ہم نے پانی اتارا. بادلوں سے پانی اتارا، بادلوں سے پانی اتارا. معصرات کہتے ہیں نچوڑنے کو، یعنی ہوائیں چلتی ہیں نا، تو ہوائیں چلتی ہیں تو بادل کو نچوڑ کر اس سے پانی برساتی ہیں. ایکچولی یہ پانی اوپر سے آتا ہے. اگر آپ نے جہاز میں کبھی سفر کیا ہوگا، ڈیفینیٹلی کیا ہوگا، جب آپ آتے جاتے ہیں ملک میں، تو بادلوں کے اندر سے جہاز گزرتا ہے، کبھی جہاز کے اوپر پانی بارش نہیں برسی ہوگی. آپ جب جہاز سے گزرتے ہیں تو آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ سمندر سے گزر رہے ہیں، بادلوں سے گزر رہے ہیں نا، پانی ان میں کبھی نہیں آپ نے دیکھا. یہ دیکھا ہے، لیکن یہی بادل ہے کہ جب برستے ہیں تو بارش اتنی ہوتی ہے کہ جل تھل ہو جاتا ہے. تو ایسا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمانوں سے پانی آتا ہے. بادل کیوں ہے؟ بادل تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کے گندم، آپ کے بسترے، آپ گلے نہ ہو جائیں، آپ اپنا انتظام کر لیں. یہ بادل آ گیا ہے اس لیے چھتری لے کر جاؤ، بادل آ گیا ہے اپنی چارپائی اندر رکھ لو، بادل آ گیا ہے اپنی گندم اندر رکھ لو، بادل آ رہا ہے، سفر نہ کرو کہ کہیں تم بارش میں پھنس نہ جاؤ. یہ بادل کیوں آیا ہے؟ صرف اس لیے کہ تمہاری تکلیفیں کم ہو جائیں، تمہیں اویئرنس ہو جائے، تمہیں پتہ چل جائے کہ بارش کا سامان ہے، اس کے اندر پانی نہیں ہوتا. بارش آتی ہے آسمانوں سے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، آسمانوں سے ہم نے پانی اتارا. لیکن ذریعہ اس کا کیا بنایا کہ بادل برستے ہیں. بادل کالے بادل آ جائے تیز بارش ہو جاتی ہے، سفید بادل آ جائے تھوڑی بارش ہوتی ہے. ہاں جی، گرج چمک زیادہ ہو جائے تو اور زیادہ بارش. یعنی یہ نشانی ہے اس کی. اب اس کو یہ کہیں کہ بادلوں سے پانی آتا ہے، پھر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر بادل فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً، ہم نے بادلوں سے پانی نچوڑا. اب یہ کہیں کہ بادلوں سے نہیں آتا، اوپر سے آتا ہے، رب تعالیٰ اپنی قدرت سے بھیجتا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، وہاں سے آتا ہے. تو ہم اس کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں آپ کی مرضی پر، جیسے مرضی آپ سمجھ لیں. بادل نشانی ہے اس بات کی کہ بارش آنے والی ہے. ہاں جی، بادل نہ ہوں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا. بادل نہ ہوں، بارش آ جائے تو آپ کا کیا حال ہو جائے. ہاں جی، تو آپ دیکھ لیں کہ بادل آئے تو بابا کیا کہتا ہے، جلدی کرو، چارپائی اندر رکھو، ہاں جی، سامان انتظام کر لو، باہر نہ نکلو، بارش آ رہی ہے. فرمایا ہم نے آسمانوں سے اور ہواؤں سے، یہ ہوائیں آتی ہیں تو بارش لے کے آتی ہیں نا.
ہاں جی، ہوائیں آتی ہیں تو بادل کو نچوڑتی ہیں جس سے پانی آتا ہے، ہوائیں آتی ہیں تو آسمان سے پانی نیچے بسرتا ہے۔ تو فرمایا یہ بھی ہماری نعمت ہے کہ ہم نے ہواؤں کے ذریعے، بادلوں کے ذریعے تمہیں پانی پہنچایا۔ اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو کیا ہم تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے زمین سے نکال کر؟ اور یہ ہم 10واں کہ ہم یہ بادلوں سے پانی کیوں برساتے ہیں؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم زمین سے دانے نکالیں۔ بارش آتی ہے تو گندم نکلتی ہے نا، بارش آتی ہے تو یہ جو اور یہ جو ہے باجرہ اور جتنی بھی جو فصل آتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں، بارش سے آتی ہیں۔ یہ ہم بارش اس لیے نکالتے ہیں بادلوں سے تاکہ تمہیں گندم ملے کھانے پینے، وَنَبَاتًا، اور چارہ ملے تمہارے جانوروں کے لیے، دانے ملے تمہاری روزی کے لیے۔ سیڈ جتنے بھی ہیں، گندم ہو گیا، جو ہو گیا، باجرہ ہو گیا، مکی ہو گئی، اور جو اس کا جو نباتات ہیں، جو اس کے سٹے ہیں، جو اس کے گھاس وغیرہ ہے، یہ بھی بارش سے نکلتی ہے، یہ تمہارے جانوروں۔ اگر اس کی تفصیل جو ہے سورۃ عبس وتولیٰ میں آئے گی، اس میں رب تعالیٰ اور زیادہ اس کو وضاحت کے ساتھ ذکر کرے گا۔ انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے ہم تفصیل سے بتائیں گے کہ کون سی چیز کس کے لیے ہے، دانے کس کے لیے ہیں، درخت کس کے لیے ہیں، اور پھل کس کے لیے ہیں، نباتات اور گھاس وغیرہ کس کے لیے، یہ ساری اس چیز میں آگے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ۔ فرمایا یہ وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، 11ویں چیز جو ہے یہ بتائیں، 11ویں ہے نا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ویں چیز فرمائی وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور جو تمہارے باغ ہیں، درخت ہیں گھنے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب بارش آتی ہے تو یہ دیکھیں درخت کتنے گھنے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں، تو یہ جو سایہ دار درخت بنتے ہیں۔ جن ملکوں میں بارش نہیں آتی یا بہت کم آتی ہے، ان میں دیکھو کیا حال ہے، کہیں آپ کو درخت نہیں ملے گا، کہیں درخت نہیں ملے گا۔ اور امریکہ جیسے ملک میں جہاں ہر روز بارش ہوتی ہے، آپ باہر نکلیں، اب گرمیوں کا موسم آ رہا ہے نا اس کا، بہار کا، تو دیکھیں کہ جناب چاروں طرف سڑکوں میں جائیں آپ تو گزرنے کی جگہ نہیں ہوتی، اتنے درخت ایک دو گھنے، جنات الفافا، اتنے درخت ہیں جو ایک دوسرے کے اندر ایسے چھپے ہوئے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ہاں جی، اتنے درخت ہونا۔ یہ 11 چیزیں ذکر کے بعد اللہ فرماتا ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن وہ مقرر ہے، کان میقاتا، وہ فیصلے کا دن مقرر ہے۔ فیصلے کا دن یا فاصلے کا، دونوں معنی ہیں۔ فاصلے کا دن اس لیے کہ باپ بیٹی سے علیحدہ ہو جائے گا، فاصلہ کر جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ باپ بیٹے سے علیحدہ، بیوی خاوند سے علیحدہ، خاوند مرد، کوئی کسی کے قریب نہیں جائے گا، ہے یا نہیں، کوئی کسی کا واقف نہیں بنے گا، یہ فاصلہ ہے۔ ہاں جی، ایک دوسرے سے بھاگیں گے لوگ، یہ فاصلے کا دن ہے۔ اور اگر فیصلے کا دن ہو تو اس کو ایسے دیکھا جائے گا، ایک آدمی ساری زندگی ظلم کرتا ہے نیتنیاہو کی طرح، ہاں ہے یا نہیں، ظالم کی مثال اس پر سچی آتی ہے یا نہیں، بدماش اس کو کہہ سکتے ہیں یا نہیں، اس کو ہر قسم کا برا کہہ سکتے ہیں یا نہیں، ہاں جی، مصیبت کی اور فتنے کی جڑ ہے وہ، کہہ سکتے ہیں نا۔ اور ایک آدمی ہے وہ بھلا مانس ہے، ساری زندگی وہ اس نے کسی چیونٹی کو بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ اب یہ دو آدمی ہیں، اب بتائیے کہ قیامت کے دن دونوں کو چھوڑ دیا جائے گا، اس ظالم کو بھی چھوڑ دیا جائے گا اور اس نیک آدمی کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ فیصلے کا دن ہے۔ رب فرمایا اس دن اس بدماش کو بھی میں دیکھ لوں گا اور اس کی نیکی کا بھی میں اس کی جزا دوں گا۔ فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ جو قیامت کا دن ہے، میقات، یا ایک سیکنڈ بھی جو وقت مقرر ہے اس سے ایک سیکنڈ بھی پہلے نہیں آئے گی، چاہے تم جتنا شور مچا لو۔ عرب کہتے تھے نا کہ قیامت کے دن مقرر تو آتا کیوں نہیں، اے محمد وہ دن لاؤ جس کے ڈراتے ہو۔
فرمایا وہ میقات ہے، 1 سیکنڈ بھی پہلے نہیں آئے گا، تم جتنا جو رب نے مقرر کیا اسی وقت آئے گا، اور نہ وہ لیٹ ہوگا، 1 منٹ بھی سیکنڈ بھی لیٹ نہیں ہوگا، 1 منٹ پہلے سیکنڈ پہلے بھی نہیں آئے گا، اور وہ ہوگا فیصلے کا دن جہاں برے کا بھی سزا ملے گی، نیک کو جزا ملے گی۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ برا ساری زندگی برا کرتا رہے، نیک ساری زندگی نیک کی کرتا رہے، اور تم کہو کہ دونوں برابر ہو جائے، ان کو کوئی فیصلہ نہ ہو؟ فرمایا جو رب ان ساری چیزوں کا کرنے والا ہے وہ قیامت کے دن برے کو برا سزا دے گا، نیک کو اس کی جزا دے گا، یہی اس کا عدل ہے۔ صحیح ہے جی؟ ہاں انشاءاللہ ہم ٹائم ہو گیا لے، ہم مزید اس پر بات نہیں کرتے، انشاءاللہ اگلے جمعہ عرض کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔